انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کارز، بحری جہاز یا ایروپلین؟ لیکن آج سے 1400 سال قبل کی ایک ایسی سواری بھی موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ اس سواری کو اللہ رب العزت نے دنیا کے سب سے حسین سفر کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کو اللہ رب العزت نے اس جہاں کے سب سے پیارے اور کائنات کی سب سے محبوب ترین ذات کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے خاص سواری کو اس دنیا جہاں کے سب سے بہترین اور خوبصورت ترین سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ سفر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا سفر تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس براق پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا، اس براق کی خصوصیات کیا تھی، وہ کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کی رفتار کیسی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی براق کو کیوں چنا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا، اور کیا براق کو ماڈرن سائنس سے ایکسپلور کرنا ممکن ہے؟ معزز ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ واقعہ اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سفر معراج تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز اور ایک انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء اکرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا کہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہڑ کے مریضوں، اندھوں اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی بحکم الہی زندہ کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باکمال اور بے مثال معجزات کی۔ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ امت محمدی چاند تک رسائی حاصل کرے گی اور دور دراز سیاروں پر کمندیں ڈالیں گی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مکان و زمان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کے اصولوں اور وسطوں سے نکال کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ تمام انبیاء اکرام کے معجزات ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے معجزے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، یہ ہجرت سے 1 یا 2 سال قبل 27 رجب المرجب کی رات کا واقعہ ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 27 رجب المرجب کی رات کو تمام آسمانوں کو سجایا گیا اور جنت کو مزید خوبصورت اور مزین کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت سے خوبصورت براق لو اور میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں جو حسن میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، اور ان براق کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے معراج کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب براق نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں۔ اسی دوران آپ کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو دکھنے میں سب سے الگ تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس براق کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے، اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ براق آپ سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے مقرب فرشتے، جب سے میں نے اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق اور ان سے ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ان سے ملاقات کبھی ہوگی بھی یا نہیں۔ اس طرح جب جبریل علیہ السلام نے اس براق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عشق دیکھا تو اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور جنت سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 27 رجب کی رات کو جب میں نماز عشاء سے فارغ ہو کر نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، جب میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور اس کو غسل دے کر اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کہا جاتا تھا۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اتر کر اس کی لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء اکرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھ رکھے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا میں بھیجے گئے اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اکرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور تمام انبیاء اکرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات بھی کی۔ پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کائنات کی آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ نے اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھی۔ امت محمدی کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی، لہٰذا شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی گئی۔ سفر معراج سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم سے ٹپک رہا تھا، اور آپ کا بستر بھی ویسے ہی گرم تھا جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ سفر معراج کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ الاسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق کے لغوی معنی چمک کے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ نہایت ہی سفید و چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ برق یعنی بجلی کی مانند اس کی رفتار تھی۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں تک اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء و مفسرین کے دل میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ جب اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر سواری کے آپ کو اس سفر کے تمام مراحل کو طے کروا دیتا، تو پھر اللہ رب العزت نے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ حافظ ابن حجر جو کہ فتح الباری کے مصنف ہیں، انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سفر معراج میں سواری کا چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اس زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے سواری کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسیت اور منوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو بلواتا ہے تو ان کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق براق ایک جنتی جانور تھا جو معراج کی رات کو ہی خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے طور پر اس زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے اس کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر یا ان سے پہلے تجھ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ خوشی و فخر و مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے
کہ براق کا چہرہ انسان کی مانی تھا اور انسان ہی کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا، لیکن قرون وسطیٰ یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمانوں، فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان کی بنائی ہوئی پینٹنگ میں براق کو ایسی مافوق الفطرت گھوڑے جیسے بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی، البتہ دوسرے مذاہب اور قوموں میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویریں ملتی ہیں، اور ممکن ہے کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپاں کر دیا ہو، جبکہ براق نر تھا یا مادہ، اس کے متعلق بھی کوئی مستند شواہد موجود نہیں۔ واقعہ معراج اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح کسی معجزے کو سمجھنے یا ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسے نظریے پیش کیے ہیں جو قابل غور ہیں۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کی کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری پہ سفر کر رہا ہو جس کی رفتار اسپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں کے بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کی اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اسپیڈ آف لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم مسلط ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے لیے وہ قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کا حقیقی عشق نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔